حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جب صورت لہب نازل ہوئی، چونکہ یہ صورت ابو لہب اور ان کی بیوی کے رد میں یہ پوری صورت نازل ہوئی ہے، تو جب ابو لہب کی بیوی نے یہ کلمات سنے کہ قرآن پاک میں ہمارا رد ہو کیا گیا ہے، تو اس نے اپنے ہاتھ میں ایک برچھا لیا اور نعوذ باللہ یہ ارادہ کر کے نکلی کہ میں مسلمانوں کے نبی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ میں نے آج شہید کر دینا ہے۔ وہ برچھا لے کر جب حاضر ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، ایک جگہ پر دونوں بیٹھے تھے، تو جیسے ہی وہ آنے لگی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ آ رہی ہے ابو جہل کی، ابو لہب کی بیوی، اور اس کے ہاتھ میں برچھا بھی ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے پیارے صدیق پریشان نہ ہوں، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ میں اسے نظر ہی نہیں آؤں گا۔ جیسے ہی وہ آتی ہے اور آ کر ابو بکر صدیق سے پوچھتی ہے اے صدیق بتا تیرے یار کہاں ہیں، بتا تیرا آقا کدھر ہے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائیں طرف دیکھتے ہیں کہ سرکار تو میرے پاس بیٹھے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے ہیں۔ تو میرے آقا پوچھتے ہیں صدیق میں اسے نظر نہیں آ رہا، ذرا اس سے پوچھو تو صحیح کیا آپ کو محمد نظر آ رہے ہیں۔ جب اس نے پوچھا، جب سرکار کے پیارے یار نے پوچھا کہ بتا تمہیں میرا یار نظر نہیں آ رہا، میرا مالک نظر نہیں آ رہا، میرا آقا تمہیں نظر نہیں آ رہا، تو وہ کہنے لگی مجھ سے ٹھٹھا کرتا ہے، مجھ سے تو مذاق کرتا ہے، تیرے سوا مجھے کوئی نظر تو نہیں آ رہا، اور یہی کہتی ہوئی وہ چلی گئی ہے۔ آج ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں یہ تم یا رسول اللہ کہتے ہو، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، آپ کو کیا سرکار نظر آتے ہیں؟ تو میرا صرف ان سے ایک ہی جواب ہے، باقی علماء کرام نے بے شمار جوابات دیے ہیں، میرا ایک ہی جواب ہے، میرا عقیدہ ہے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ سرکار نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے، میرا وجدان ہے، میرا عقیدہ ہے کہ ہمارے دل کی جو دڑ کی آواز ہے یہ ہمارے کانوں تک بعد میں پہنچتی ہے، پہلے محمد رسول اللہ اس کی خبر رکھتے ہیں۔